عزیز و دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، قرآن مجید کے متعلق کچھ ضروری حکایات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم۔ ان کو اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ ان کے درمیان وہ فیصلہ کرے۔ اب دین کی طرف دعوت دینا اصل میں قرآن کی طرف دعوت دینا ہے۔ قرآن ایک مکمل دعوت ہے۔ اس دعوت کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دینا اور اس کے کسی ایک حصے کی دعوت نہ دینا قرآن کی بڑی حق تلفی ہے۔ توحید، رسالت، آخرت، ایمان، اسلام، تقوی، احسان، غرض دین کے ہر اس حصے کی دعوت دینا ضروری ہے جس کی قرآن میں دعوت دی گئی ہے، اور اسی تفصیل کے ساتھ دعوت دینا ضروری ہے جو تفصیل قرآن میں دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، جس کا ترجمہ ہے، اور اگر وہ تورات اور انجیل اور اس چیز کو قائم کرتے جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ قرآن کتاب ایمان بھی ہے اور کتاب عمل بھی ہے۔ لازم ہے کہ قرآن کا ہر حکم، اس کی ہر تعلیم اور اس میں مذکور اقدار کا پورا نظام ایمان کا حصہ بن جائے اور عملی پیکر میں نظر آ جائے۔ یہ قرآن کی اقامت ہے اور یہی اقامت دین ہے۔ اقامت دین کے جامع تصور کے حق میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اقامت القرآن کا حتمی نتیجہ ہے۔ قرآن میں مذکور سزاؤں کا نفاذ بھی اقامت القرآن نہیں ہے۔ قرآن میں مذکور سارے احکام اور تمام اخلاق و اقدار پوری انسانی زندگی میں عمل روپ اختیار کرنے، یہ اقامت القرآن کا اہم پہلو ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ تم ان منکروں کی بات نہ مانو اور اس کے ذریعے سے ان سے پورا جہاد کرو۔ تمام تر مخالفتوں اور رکاوٹوں کے باوجود قرآن کی دعوت پیش کی جائے، قرآن سے دلائل لے کر باطل پر تابڑتوڑ حملے کیے جائیں اور باطل کی طرف سے ہونے والے ہر حملے کا جواب دینے کے لیے قرآنی دلائل کو ڈھال بنایا جائے۔ غرض پوری دنیا میں باطل کے خلاف معرکہ برپا کر دیا جائے جس میں سارا ساز و سامان قرآن سے حاصل کیا جائے۔ یہ جہاد بالقرآن ہے اور یہ وہ جہاد ہے جو ہر حال میں کرتے رہنا ہے۔ فہم قرآن کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کے رخ کو صحیح رکھے۔ اگر دل کا رخ صحیح نہ ہو تو ہر چیز بالکل بے سود ہو کر رہ جاتی ہے۔ یعنی آدمی قرآن مجید کو صرف طلب ہدایت کے لیے پڑھے، کسی اور غرض کو سامنے رکھ کر نہ پڑھے۔ اگر طلب ہدایت کے سوا کوئی اور غرض ہوگی تو وہ نہ صرف قرآن ہی سے محروم رہے گا بلکہ اندیشہ اس بات کا بھی ہے کہ قرآن سے جتنا دور وہ اب تک رہا ہے اس سے بھی زیادہ کچھ دور ہٹ جائے گا۔ اگر دل میں قرآن مجید کی عظمت و اہمیت نہ ہو تو آدمی اس کے سمجھنے اور اس کے حقائق و معارف و دریافت کرنے پر وہ محنت صرف نہیں کر سکتا۔ اس کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے۔ ایک شخص جب قرآن مجید کو گہری نگاہ سے پڑھتا ہے تو وہ ہر قدم پر یہ محسوس کرتا ہے کہ قرآن کے تقاضے اور مطالبے اس کی اپنی خواہشوں اور چاہتوں سے بالکل مختلف ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس سے تصورات و نظریات بھی قرآن سے بیشتر الگ ہیں اور اس کے معاملات و تعلقات بھی قرآن کے مقرر کردہ حدود سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے باطن کو بھی قرآن سے دور پاتا ہے اور اپنے ظاہر کو بھی اس سے بالکل منحرف کر دیتا ہے۔ اس فرق و اختلاف کو محسوس کر کے ایک صاحب عزم اور حق طلب آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ خواہ کچھ بھی ہو میں اپنے رب کو
تا حد امکان قرآن کے مطالبات کے مطابق بنانے کی کوشش کروں گا۔ صدق اللہ المولانا۔